السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اسلام نے حقوق کی ادائیگی اور عدل و مساوات کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ اسلام نے انسان و حیوان، مسلم و غیر مسلم، مرد و عورت، امیر و غریب، چھوٹے بڑے، حاکم و محکوم اور اعلیٰ و ادنیٰ ہر ایک کے حقوق کو جس قدر بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے، پورے عالم کا کوئی مذہب اس کی نظر پیش نہیں کر سکتا اور نہ اس کی برابری اور ہمسری کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام کا آئین وہ آئین ہے جسے حکم الحاکمین اور عالم الغیب و شہادہ نے بنا کر نازل فرمایا ہے، جس کے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ ذات ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جتنے احکام نازل فرمائے ہیں سب انسان کے موافق ہیں اور ہر دور اور ہر زمانے کے حالات سے مقتضا کے عین مطابق ہیں، ابدی ہیں اور دائمی بھی۔ لہذا اسلام نے عورتوں اور خواتین کے لیے جو حقوق متعین کیے ہیں وہ ان کے حالات، طبیعت اور جسمانی اور ذہنی ساخت اور جبلت و خلقت کے بالکل موافق ہیں۔ اسلام نے ان کو نہایت ہی بلند و بالا مقام سے نوازا ہے۔ دیگر اقوام عالم کی طرح ان کو محض خادمہ کی حیثیت نہیں دی یا ان کو محض تفریح تباہ کا سامان تصور نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے ان کو معاشرے اور سماج میں باوقار اور باعظمت افراد کے زمرے میں داخل کر کے حق مساوات و برابری کا نظریہ پیش کیا۔ ایک عورت اور خاتون اس کی زندگی کے مختلف مراحل اور ادوار ہوتے ہیں۔ جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ بچی اور لڑکی ہوتی ہے۔ اسلام نے اس کے حق کو بھی بیان کیا ہے۔ جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کے حق کو بھی بیان کیا۔ جب شادی ہو کر بیوی بن جاتی ہے تو شریعت نے بیوی کے حق کو بھی بیان کیا، اور اس کے بچہ ہونے کے بعد جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اسلام نے ماں کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ جب عورت کا شوہر مر جائے اور وہ بیوہ ہو جائے تو اسلام نے بیوہ کے حق کو بھی بیان کیا۔ کسی بچی کا باپ مر جاتا ہے اور وہ یتیم ہو جاتی ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ لہذا کوئی مذہب یا قانون تحفظ حقوق خواتین کے بارے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم زیر نظر تحریر اور مضمون میں مذکورہ تمام طبقے کی عورتوں اور خواتین کے حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جو سب سے پہلے لڑکی اور بچی کے حقوق کو پیش کرتے ہیں۔ لڑکیوں کے حقوق۔ عورتوں پر قسم قسم کے مظالم اور ان کی حق تلفی کی داستان پوری دنیا میں بہت عام رہی ہے، لیکن کسی پر اس سے بڑی بربریت نہیں ہو سکتی کہ دنیا میں زندہ رہنے کے حق سے اسے محروم کر دیا جائے۔ عرب جاہلیت میں بعض قبیلوں میں یہ رسم بد اور انتہائی سفاکی والا رویہ رائج تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے اس بے رحمی اور سنگ دلی کی بدترین رسم کو ختم کیا۔ قرآن کریم اور احادیث نبوی میں جا بجا اس کا بیان ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تکویر کی اس آیت میں ارشاد فرمایا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں مار ڈالی گئی، المودودہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو زندہ دفن کر دی جائے۔ یہ رسم شرفہ عرب میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ رواج ہندوستان میں بھی رہا ہے۔ راجپوتوں اور بعض دوسری ذاتوں اور برادریوں میں بعض دوسرے ملکوں میں بھی حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جہلیت عرب میں یہ رسم تھی کہ لڑکی کو اپنے لیے موجب ہار سمجھتے تھے اور زندہ ہی اس کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام نے یہ رسم بد مٹائی، اور اس آیت میں قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگو کر کے مار دیا گیا تھا، ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ مقصود اس سے سوال کرنے کا یہ ہے کہ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گی تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیوں کرتے تھے؟ عرب میں بچیوں اور لڑکیوں کو پیدائش کے بعد زندہ مار دینے اور دفن کر دینے کے مختلف اسباب تھے۔ ان میں سب سے بڑی وجہ تنگ دستی، مفلسی اور ناداری تھی، جس کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا: اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشہ سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی، بے شک انہیں مار دینا بہت بڑا جرم ہے۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے خیال سے ہلاکت مت کر دیا کرو، ہم ہی تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ دوسری وجہ رشتہ دامادی کو آر سمجھنا، یعنی کسی کو داماد بنانے کو وہ اپنے لیے آر تصور کرتے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عرب میں رسم تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی سے زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ بعض تو تنگ دستی اور شادی بیاہ کے اخراجات کے خوف سے یہ کام کرتے تھے، اور بعض کو یہ آر تھی کہ ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے تو وہ ہمارا داماد کہلائے گا۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ ان مظلوم بچیوں کی نسبت بھی سوال ہوگا کہ کس گناہ پر ان کو قتل کیا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہماری اولاد ہے، اس میں ہم جو چاہیں تصرف کریں، بلکہ اولاد ہونے کی وجہ سے جرم اور سنگین ہو جاتا ہے۔ تیسرا سبب ان کا نظریہ یہ بھی تھا کہ عورت مال کماتی نہیں، اس لیے اس کو زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ قید کیے جانے کا خوف۔ ان کا یہ خیال بھی تھا کہ اگر جنگ ہوئی، دشمن تو ان لڑکیوں کو قید کر لے گا اور ان کو باندی بنا لے گا، اس لیے ان کی پیدائش کے بعد ہی دفن کر دو۔ ان دونوں اسباب کو تفسیر قرطبی میں اس طرح بیان کیا ہے: اہل عرب اپنی لڑکیوں کو دو وجہوں سے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ان بیٹیوں کو بھی اللہ کے سپرد کر دو، وہی ان کا زیادہ مستحق ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ حاجت اور مفلسی تھی، یا پھر قید اور باندی بنائے جانے کا خوف، یعنی اگر جنگ ہوگی تو دشمن ان کو گرفتار اور قید کر کے غلام و باندی بنا لیں گے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی قتل کر دو۔ بالغہ لڑکی کے حقوق: جب لڑکی سن بلوغ تک کو پہنچ جائے تو والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کی شادی کرا دے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، لڑکی ہو یا لڑکا، تو چاہے اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے، پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے اور اس کا نکاح کرا دے۔ اگر اس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اس کی شادی کا بندوبست اور انتظام نہیں کیا اور وہ حرام میں مبتلا ہو گئی تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا۔ ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت نے مردوں اور عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون طلب کر دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا، بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی ہے۔ وہ ادا مودت کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت اور الفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت اور دوسرے رحمت۔
ممکن ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی اس زمانے سے ہو جس میں طرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے الفت و محبت پر مجبور کرتی ہیں۔ بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی ہمدردی طبعی ہو جاتی ہے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔